ایسا کیا ہو گیا کہ بھارت کو ایک بار پھر سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا؟ ذلت اللہ دے لیکن اس نوعیت کی نہ دے. اس طرح کی ذلت جو ہے نا وہ اس وقت بھارت کو اٹھانی پڑ رہی ہے. افغانستان کا رویہ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے کہ چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان اس وقت خطے میں ایک چڑھتا ہوا بلکہ چڑھ چکا سورج ہے. جب بھارت کو جو ہے وہ بری طریقے سے مار پڑنا شروع ہوئی تو یو ایس اے بھی کود پڑا, سعودی عرب بھی کود پڑا, متحدہ عرب امارات بھی کود پڑا. ٹھیک ہے نا, سارے وہ ممالک کود پڑے جن کے بھارت کے ساتھ مفادات بہت وسیع ہیں. اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا نا کہ یار ان لوگوں کی خطے میں کریڈیبلٹی کیا ہے, جو اپنے رافیل نہ بچا سکیں وہ کیا کریں گے. ترقی کے لیے کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے. ٹھیک ہے, ترقی بات یہاں پر یہ کہ بکری جو ہے نا وہ شیر کی ایک مثال ہے کہ بکری جو ہے وہ شیر کی خوراک ہوتی ہے, تجارت نہیں ہوتی, دھندا نہیں ہوتی. یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ ہے. بھارت نے کہیں نہ کہیں اپنے رافیل طیاروں اور اپنے ہیڈ کوارٹرز اور اپنا وہ نقصان تو کیا ہی کیا, لیکن کہیں نہ کہیں بھارت کے ہاتھوں سے افغانستان بھی نکل گیا ہے. افغانستان کی جو اب پالیسی ہوگی نا وہ بھارت کے حوالے سے مختلف ہوگی اور پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی ماضی سے چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ 90 ڈگری چینج ہوگی. کوئی ملک ان کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, دہشت گردی کا ایک باقاعدہ اسٹیمپ ہے عالمی سطح کے اوپر جو کہ ضبط ہوا ہوا ہے اس وقت افغانستان کے اوپر. اسٹیٹمنٹ میٹر کرتا ہے. یو ایس اے کے صدر ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے. صحیح بات ہے. انہوں نے اگر اسٹیٹمنٹ دے دیا نا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایپل جو ہے وہ اپنی مصنوعات انڈیا میں تیار کرے, ٹھیک ہے, تو اس سے انڈیا کی معیشت تو گئی. جانور کو آپ روزانہ روٹی ڈالتے ہیں نا, اس کو کبھی آپ اپنے ساتھ نہیں سلاتے کیونکہ آپ نے صرف اس کے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پالتو ہوتے ہیں نا گھر کے جانور, ان کو آپ ان کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, ان کو دوائیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, خوراک کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, تو وہ اتنے کلین ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کے سو سکتے ہیں. یہی صورتحال اس وقت خطے کے اندر دکھائی دے رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے بلکہ افغانستان کے بھی کافی حد تک بہتر ہوں گے. اور وہ جو اگر وہ اپنی پالیسی تبدیل کر لیتے ہیں تو دیکھیں پالیسی تبدیل ہوگی تو ہی تو پاکستان کے ساتھ مذاکرات. بالکل ایسے ہی ہے. مذاکرات کی بات کہاں سے آ گئی؟ مذاکرات تو یہاں پر صورتحال ہی نہیں ہے مذاکرات کی. السلام علیکم. اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل, اور آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر سے کہ بین الاقوامی سطح پر, عالمی سطح پر بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بار بار ہر طرح پر, ہر سطح پر بھارت نے ایک سازش کی پاکستان کو بدنام کرنے کی. بھارت نے کوشش کی دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی, اور پھر اب جو چیز منظر عام پر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بھارت نے جس طرح بار بار افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, اور پاکستان نے بار بار ثبوت پیش کیے اور کہا افغانستان کو بھی کہ آپ اپنی سرزمین کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, اور بہت بار ثبوت بھی پیش کیے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ بھارت کو ایک بار پھر سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا؟ ناظرین, اس بار ہوا یہ ہے کہ چین میں وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں افغانستان کے وزیر خارجہ, پاکستان کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ نے مشترکہ طور پر بات چیت کی ہے. کئی معاملات طے ہوئے ہیں. یہ کیا معاملات ہیں اور ان معاملات سے بھارت کو آنے والے دنوں میں کیا نقصان ہوگا؟ میرے ساتھ موجود ہیں علی عباس. علی عباس سے بات کریں گے. علی عباس, یہ اونٹ کس کروٹ میں بیٹھ رہا ہے؟ اونٹ کروٹ تو نہیں بیٹھ رہا, اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے. اب تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ جب بے عزتی ہونے پہ آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ, وہ آپ نے سنا ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب صورتحال کیا آتی ہے کہ جی ذلت اللہ دے لیکن اس نوعیت کی نہ دے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ انسان جس کے سامنے جو بات کر رہا ہو, اگر وہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگوں کو لگے نہیں یار یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے. ایسی ذلت اللہ کبھی کسی کے نصیب میں نہ لکھے. ٹھیک ہے, اب بات یہاں پر یہ, اس طرح کی ذلت جو ہے نا وہ اس وقت بھارت کو اٹھانی پڑ رہی ہے. افغانستان کی اگر میں بات کروں, دیکھیں افغانستان بغل بچہ تھا بھارت کا تھا. ٹھیک ہے نا, اب ان کی صورتحال یکسر مختلف ہوئی ہے. ٹھیک ہے, گزشتہ روز بھی خوددار واقعے کے بعد سرفراز بھٹی صاحب نے ان کو واضح پیغام دے دیا کہ دیکھیں اپنے سرزمین پہ جو دہشت گردی کی آپ نے نرسریاں قائم کر رکھی ہیں نا, جو پاکستان پر حملہ آور ہیں, ان کو ہم ختم کریں. ٹھیک ہے, اچھا وہ نرسریز جو کام کر رہی تھی وہ ساری کام کر رہی تھی بھارت کی پراکسیز کے ذریعے. ٹھیک ہے, بھارت ان کو کہتا رہا حملہ کرو تو وہ حملہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب افغانستان کی پالیسی تبدیل ہوگی. افغانستان کے اندر کوئی منتخب حکومت تو ابھی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, عبوری حکومت ہے. عبوری حکومت کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے نا, اس کو کسی پارلیمنٹ میں یا کسی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ سب جگہ انہیں کے لوگ بیٹھے ہوئے.
حکومت تو نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, عبوری حکومت ہے لیکن حکومت تو نہیں کی ہے. اب افغانستان کا رویہ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے کہ چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان اس وقت خطے میں ایک چڑھتا ہوا بلکہ چڑھ چکا سورج ہے. کیسے, میں یہ بھی واضح کرتا ہوں. دیکھیں, جب جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں نا تب بہت سارے لوگ اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہے تھے, ٹھیک ہے. جب بھارت نے پہلگام فالس فلیگز آپریشن کیا تو کہیں نہ کہیں دنیا میں یہ آواز بھی اٹھنے لگی کہ ہم پوچھ لیں گے پاکستان سے کہ انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا, ٹھیک ہے, جس طرح ممبئی اٹیکس کے اندر ہوا تھا. اب صورتحال کیا آتی ہے کہ جی پاکستان سے ہم پوچھیں گے, ٹھیک ہے, لیکن بھارت پوچھنے پہ یا مذاکرات پہ یا پھر یہ چیز کہ آپ کہیں بیٹھیں, آپ اپنے ثبوت فراہم کریں, ہم اپنے ثبوت فراہم کرتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کس کے پتاشے زیادہ گول ہیں. لیکن یہ صورتحال بھارت نے مسترد کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگلا پچھلا سارا کچا چٹھا نکل کے سامنے آ جائے گا, ٹھیک ہے. پاکستان کے اوپر جب انہوں نے جو ہے وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی, پاکستان نے ریٹیلیشن دیا. جب پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے تھے نا تب نہ یو کے بول رہا تھا, نہ یو ایس اے بول رہا تھا, نہ سعودی عرب بول رہا تھا, نہ متحدہ عرب امارات بول رہا تھا, ٹھیک ہے. تمام ممالک جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے ماں سوائے ایران کے جو ہے وہ وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد جس دن انہوں نے بھارت جانا تھا اسی دن بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ ایران نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو, کیونکہ ایران خطے میں چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑے, کیونکہ ایٹمی جنگ کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب صورتحال یہ کہ نائب امریکی صدر نے اس وقت کیا اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اپنی جنگ ہے, دو ممالک کا اپنا مسئلہ ہے, ہمیں نہ بولے, ہم نہیں پڑیں گے کسی کی جنگ کے. لیکن جب بھارت کو جو ہے وہ بری طریقے سے مار پڑنا شروع ہوئی تو یو ایس اے بھی کود پڑا, سعودی عرب بھی کود پڑا, متحدہ عرب امارات بھی کود پڑا, ٹھیک ہے نا. سارے وہ ممالک کود پڑے جن کے بھارت کے ساتھ مفادات بہت وسیع ہیں, ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا نا کہ یار ان لوگوں کی خطے میں کریڈیبلٹی کیا ہے, جو اپنے رافیل نہ بچا سکیں وہ کیا کریں گے, سوچنے والی بات ہے. پھر ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایپل کمپنی کو جو ہے وہ روک دیا کہ آپ اپنا پلانٹ جو ہے وہ بھارت میں نہ لگائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے کہ جن ممالک نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ریٹیلیشن کو سپورٹ کیا, اس وقت پاکستان کی سپورٹ کی, ان کی بائیکاٹ کی مہم بھارت میں سٹارٹ ہو چکی ہے. ترکیہ کے تاجروں پر پابندی لگ رہی ہے, چائنا کے تاجروں پر, ٹھیک ہے, آذربائیجان کے اوپر تاجروں پر بھی پابندی لگ رہی ہے. پروڈکٹ تو بہت آگے کی چیز ہے, جو لوگ وہاں پہ رہائش اختیار کر کے تجارت کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگنا شروع ہو گئی ہے. اب صورتحال کیا ہے کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے سرمایہ کاری کا جو ایک ماحول بنا ہوا تھا نا بھارت کے اندر وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا, جس سے بھارت کی معیشت کو بہت زیادہ خطرہ ہے, ٹھیک ہے. اب جب ایک ملک کی معیشت کو آلریڈی خطرہ ہے تو باقی ممالک جو ہیں وہ بہتر ہوگا کہ اپنے مفادات کو ڈائیورٹ کریں. یہی چیز افغانستان نے کی ہے, ٹھیک ہے. بات یہاں پر یہ کہ چائنا اور پاکستان کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے, ٹھیک ہے. اب سی پیک کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے چائنا نے تو اپنے معاملات کو ایکسٹینڈ کرنا ہے نا, صرف وہ پاکستان کے اندر تو بزنس کوریڈور نہیں بنا رہا, وہ تو ایک برازیل کے اندر بھی ایک بزنس کوریڈور بنا رہا ہے جو کہ پیناما جائے گا. اب صورتحال یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ افغانستان کو اس میں جو ہے وہ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان نے شاید میں اپنا ایک خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ افغانستان نے چائنا کے پیر پکڑے ہوں گے کہ آپ پاکستان کو اس معاملے کے اندر انوالو کریں اور اس منصوبے کو ہم تک پھیلائیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, ترقی تو ہر ملک کرنا چاہتا ہے, دیکھیں ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن ترقی کے لیے کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے, ٹھیک ہے. ترقی بات یہاں پر یہ کہ بکری جو ہے نا وہ شیر کی ایک مثال ہے کہ بکری جو ہے وہ شیر کی خوراک ہوتی ہے, تجارت نہیں ہوتی, دھندا نہیں ہوتی. یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ ہے. بکری کو خوراک بنا سکتے ہیں, بکری کے ساتھ ہم تجارت نہیں کر سکتے. صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے. افغانستان کی اس وقت کریڈیبلٹی کیا ہے میں یہ پوچھتا ہوں. کوئی ملک ان کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. دہشت گردی کا ایک باقاعدہ اسٹیمپ ہے عالمی سطح کے اوپر جو کہ ضبط ہوا ہوا ہے اس وقت افغانستان کے اوپر. اب یہ صورتحال اگر ہے تو اس کے بعد افغانستان کیسے پنپ پائے گا, یہ تو صورتحال نہیں تھی. اب خطے کے اندر اگر افغانستان کا کوئی سپورٹر تھا تو وہ بھارت تھا, ٹھیک ہے. اب بھارت اگر تجارت دے رہا ہے افغانستان کو تو بدلے میں بھی تو کچھ لے گا نا, ٹھیک ہے. بدلے میں وہ افغانستان سے پاکستان کی نفرت خرید رہا تھا کہ کسی طرح پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کر رہا تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی بہت سارے سوشل میڈیا پیجز ایسے ہیں جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جھنڈا لگا ہوا ہے بھارت کا اور افغانستان کا اور لکھا ہوا ہے بردرز. یہ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. سب چھوڑ دیں, کرکٹ کے اوپر آ جائیں. کرکٹ کے اندر افغانستان کی کیا صورتحال تھی پاکستان کے ساتھ, سوچنے والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے اندر جو ہے وہ افغانستان جب پاکستان سے جیتا تو عرفان پٹھان صاحب جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہے تھے بیٹھ کے ان کے ساتھ, یہ تو صورتحال تھی. تو
اس حد تک قریبی تعلقات کو اگر اب ٹھیس پہنچی آگے تو اس کا مطلب ہے کہ خطے نے جو ہے نا وہ اپنی راہ تبدیل کر لی ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ تیزی سے بھارت کی طرف جا رہے تھے نا, انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ نہیں بچا سکتے. ٹھیک ہے نا, بات یہاں پر یہی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے, جس کا کام حکمرانی نہیں ہے, جس کا کام جو ہے وہ چائے بیچنا ہے, اور اس کو آپ حکمران بنا کے بیٹھا دیں گے تو صورتحال پھر ایسی ہوگی. تو مین ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ یہ ابھر چکا ہے یہ سورج, یہ ترقی کا, اور یہ جو ہے وہ بام عروج پر پہنچ رہا ہے, تو افغانستان پاکستان کی ترقی سے متاثر ہوا ہے, یا افغانستان بھارت کی شرمندگی سے جو ہے نا تھوڑا ڈر گیا ہے کہ بھائی جب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ براتیوں کا کام ہوتا ہے شادی کے بعد دلہن کو رخصت کر دینا. ٹھیک ہے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے بعد گھر تک تو کوئی بھی نہیں آتا. یہی صورتحال افغانستان اور بھارت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, سندور ہو گیا, رخصتی ہو گئی, اب رخصتی ہونے کے بعد افغانستان نے دیکھ لیا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اب بات یہاں پر یہ کہ تعلقات اب جو ہے نا وہ سسرال والوں کے ساتھ ہوں گے. سسرال والے ہمیں, ہمارے ساتھ تعلقات جتنے بحال رہیں گے آپ کی بیٹی اتنی خوش رہے گی. ٹھیک ہے, تواتر کے ساتھ لے کر آیا ہوں میں آپ کو. تو مطلب بھارت اس وقت جو ہے, ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ سفارتی سطح پر, عالمی سطح پر بہت زیادہ جو ہے وہ تنہا ہو گیا ہے. تو ایسے میں وہ اس جو بھارت کا سب سے اسٹرانگ تھا, کیونکہ پیسہ تو بھارت کا ہوتا تھا, دہشت گردی میں جو بھی پاکستان میں ہو رہا تھا, اور ابھی بھی جو کل سانحہ ہوا ہے اس میں بھی ٹریننگ بھی بھارت کی جانب سے تھی. تو بھارت نے کہیں نہ کہیں اپنے رافیل طیاروں اور اپنے ہیڈ کوارٹرز اور اپنا وہ نقصان تو کیا ہی کیا, لیکن کہیں نہ کہیں بھارت کے ہاتھوں سے افغانستان بھی نکل گیا ہے. دیکھیے بھارت اب یہ دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں جو ان کے دماغ میں تھیں, اب یہ دوبارہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو اپنے ساتھ کنونس کرے گا, واپس لانے کی کوشش کرے گا, یا پھر اگلا کوئی تاریخ نوٹ کر لیں. آج یہ پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ افغانستان کی جو اب پالیسی ہوگی نا وہ بھارت کے حوالے سے مختلف ہوگی, اور پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی ماضی سے چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ 90 ڈگری چینج ہوگی. اچھا ٹھیک ہے نا, افغان سرزمین سے جو ہے وہ جو پاکستان کے اوپر ایک در اندازی کی کوشش کی جاتی ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی آگے مستقبل قریب کے اندر. یہ میں آپ کو آج کہہ کے جا رہا ہوں یہ بات. کیوں؟ کیونکہ صورتحال اب یہ ہے کہ جب آپ سی پیک کو جو ہے وہ افغانستان تک توسیع دے دیں گے نا, کیونکہ مین مرکز تو پاکستان ہے سی پیک کا. ٹھیک ہے نا, ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف افغانستان ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں پاکستان ہے. اب پاکستان تو مرکز ہے. ٹھیک ہے, اب مرکز سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے, امریکی پابندیاں نہ ہوں تو ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے پہلے بھی واضح طور پر جو ہے وہ کئی بار کہا جا چکا ہے کہ چائنا نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم اس پروجیکٹ کے لیے $4.5 ارب دینے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پوری پائپ لائن یہ پاکستان کے سینے پر سے اور چائنا کے اندر جانی تھی. ٹھیک ہے, اسی پروجیکٹ کے لیے رشیا نے جو ہے وہ پاکستان کو $6 ارب جو ہے وہ آفر کیے تھے کہ یہ پائپ لائن جو ہے وہ رشیا جانی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ صورتحال جب پیدا ہو گئی تھی تو اس میں گیس پائپ لائن ہو, چاہے افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہو یا ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے, منصوبہ کوئی بھی ہو, اگر چائنا کو آپ نے جو ہے وہ بیچ میں معیشت کے اندر اپنی معاملات کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر کے رکھنا ہے تو پاکستان جو ہے وہ مین مرکز ہے. ٹھیک ہے, بھارت کی کریڈیبلٹی اس لیے زیادہ تھی کیونکہ بھارت کے اندر جو ہے وہ بزنس اور سرمایہ کاری کے معاملات جو ہیں, جو مواقع ہیں, ان میں کافی حد تک نرمی تھی, اس لیے ہر کوئی آ کے وہاں سرمایہ کاری کر رہا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جب ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, دیکھیں اسٹیٹمنٹ میٹر کرتا ہے, USA کے صدر ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, انہوں نے اگر اسٹیٹمنٹ دے دیا نا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایپل جو ہے وہ اپنی مصنوعات انڈیا میں تیار کرے, ٹھیک ہے, تو اس سے انڈیا کی معیشت تو گئی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی 5ویں بڑی معیشت سے یہ کب 7ویں 8ویں 10ویں 12ویں تک پہنچ جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اس صورتحال کے اندر افغانستان کہاں اسٹینڈ کرے گا. میں یہ جملہ بولنا نہیں چاہتا لیکن پھینکے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر کب تک افغانستان پلے گا. افغانستان کو اپنے پیروں پر بھی تو کھڑا ہونا ہے. بالکل. اب بات یہاں پر یہ کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ان کو کسی دیکھیں بات یہاں پر یہ کہ جس جانور کو آپ روزانہ روٹی ڈالتے ہیں نا اس کو کبھی آپ اپنے ساتھ نہیں سلاتے کیونکہ آپ نے صرف اس کے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پالتو ہوتے ہیں نا گھر کے جانور, ان کو آپ ان کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, ان کو دوائیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, خوراک کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, تو وہ اتنے کلین ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کے سو سکتے ہیں. یہی صورتحال اس وقت خطے کے اندر دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اب افغانستان نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ خوشائند ہے کہ وہ اب پھینکے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر نہیں پلیں گے. ہاں, وہ اب ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے, اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ان کو 3 ممالک سے خطے میں تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. ان میں سر فہرست پاکستان, اس کے بعد چین, اس کے بعد ایران.
یہ صورتحال اگر ہوگی تو آگے آنے والے تو اگر ایک پاکستان سے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں تو چین اور ایران دونوں کے ساتھ تو پاکستان کے حالات اچھے آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. لیکن بات یہاں پر یہی ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو افغانستان نے ایک پراکسی کے معاملات جو ہے وہ چلا کے رکھے ہوئے تھے بھارتی پراکسیز کے یا بھارتی بی ٹیم کے, اس کو ختم کرنا ضروری ہے, اور وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ان کو پوری اسٹریٹجی بنانے کے بعد بھارت کو واضح یہ پیغام دینا پڑے گا کہ جی اب آپ کا جو مرکز دہشت گردی کا افغانستان میں قائم تھا اب اس کی جگہ ختم ہو چکی. تو ایسے میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے بلکہ افغانستان کے بھی کافی حد تک بہتر ہوں گے, اور وہ جو اگر وہ اپنی پالیسی تبدیل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, پالیسی تبدیل ہوگی تو ہی تو پاکستان کے ساتھ مذاکرات. بالکل ایسا ہی ہے. مذاکرات کی بات کہاں سے آ گئی؟ مذاکرات تو یہاں پر صورتحال ہی نہیں ہے مذاکرات کی. آپ نے ایک فریق کو ہٹانا ہے راستے سے اور دوسرے فریق کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. دوسرا فریق پاکستان ہے. مذاکرات نہیں ہوں گے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے افغانستان سے. ہم نے تو 30 سال تک جو ہے وہ ان کی میزبانی کی ہے یہاں پہ. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر میزبانی کا جو ہے وہ حق آپ یہ ادا کر رہے ہیں تو پھر مولا علی کا قول ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ اس کے شر سے ڈرو جس پہ تم نے احسان کیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ علی. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.